الرجیم بسم اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لي خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں کلام عظیم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا بالحق کی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، من الکتابی کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ اور وہ نگہبان اور محافظ بھی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ بس ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق کی اور نہ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ اس سے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ہر ایک امت کے لیے، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ مقرر کیا شریعت کا۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجعلکم تمہیں بنا دیتا امت واحدہ ایک ہی امت، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے جو تمہیں دیا گیا، یعنی مختلف شریعتیں دی گئیں تو اس میں جو بھی دی گئیں اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ فاستبقوا الخیرات بس نیکیوں کی طرف سبقت کیا کرو، الی اللہ مرجعکم اور اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس میں تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں قرآن مجید کو پہلی کتب سماویہ یعنی جو آسمان سے نازل کردہ کتب ہیں ان کا محافظ و نگہبان فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں کمی بیشی اور تحریف ہوتی رہی،
اس لیے ان کتابوں کا آسمانی اور الہامی کتاب ہونا مشکوک ہو گیا۔ اس لیے کسی ایسی مستحکم دلیل کی ضرورت تھی جس سے ان کا آسمانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کمی کجی نہیں ہو سکتی، جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نیز قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس میں نہ باطن آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ اس کلام عظیم کی یہ برکت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ کوئی شخص قرآن مجید کی یا اس کی کسی ایک صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم شک ہو اس کے بارے میں، اگر تم اس کلام عظیم کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے مقدس بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، یعنی اس کے جیسی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ 14 صدیاں گزر جا چکی ہیں اور دن بدن علم و فن میں اضافہ ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص بھی قرآن مجید میں کسی کلمے کی زیادتی بتا سکا، نہ ہی کمی بتا سکا، اور نہ اس کی کسی صورت کی مثل کوئی لا سکا۔ اس لیے ہر دور میں قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا ثابت اور مسلم رہا۔ قرآن مجید نے تورات، انجیل اور زبور کو آسمانی کتابیں قرار دیا ہے، اس لیے ان کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق اور محافظ ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو محض ان کتابوں سے تو نہ ان کا آسمانی کتابیں ہونا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہر دور میں ان میں تغیر و تبدل رہا ہے، حتیٰ کہ اب وہ عبرانی نسخے بھی موجود نہیں ہیں جس عبرانی زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض برت لیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں۔ اور وہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 میں۔ اس آیت سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی، یہاں پہلی آیت جزیہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور دوسری آیت جزیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کی ہے۔ یہاں پہلی آیت ان اہل کتاب کے بارے میں جن سے شروع ہجرت میں یعنی ابتدان ہجرت میں سابقہ پڑا تھا، اور دوسری آیت اہل ذمہ کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 48 میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر تمہیں ان سب کے بارے میں خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت میں منہاج سے مراد دین ہے، اور دین سے مراد وہ عقائد و رسول ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہے، مثلا توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ شروع سے لے کے اب تک وہی ہیں جو چل رہی ہیں، نبوت، اس کے علاوہ آسمانی کتاب میں فرشتے، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لانا، اور جو احکامات سب میں مشترک رہے، مثلا قتل، جھوٹ اور زنا کا حرام ہونا۔ شریعت سے مراد ہر نبی کے بیان کیے ہوئے عبادات اور معاملات کے مخصوص طریقے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پہلی شریعتوں کی ہم پر حجت نہیں، اور انہوں نے شاید پر استدلال کیا ہے کہ ہر نبی کی الگ الگ شریعت ہوتی ہے، اگر سب کا شریعت ہم پر حجت ہو تو پھر ہمارے نبی کی الگ شریعت کیسی ہوگی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں جن کے کہ جو احکامات بغیر انکار کے ہم سے بیان فرمائے وہ دراصل ہماری ہی شریعت ہے، کیونکہ ان کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہی بیان کیا ہے۔ ہم ان احکام پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ پچھلی شریعتوں کے احکام ہیں، بلکہ ہم ان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً حج کے اکثر و بیشتر اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں کہ ان کے عمل سے ہیں۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور طہارت کے دیگر 10 سنتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنتیں ہیں۔ رجم اور قصاص کے احکام تورات میں بھی تھے، اور شروع میں نبی کریم علیہ السلام نے زنا کار یہودیوں کو تورات کے فیصلے کے مطابق رجم کرنے کا حکم بھی دیا، اور ہم ان تمام احکام پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں شامل ہیں۔ المائدہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یہ کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشوں کے پیچھے، وَاحْذَرْہم، اور ان سے بچتے رہیں، ان یفتنوک، کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دیں، بعض کاموں میں، ما انزل اللہ، بعض احکامات میں جو اللہ نے نازل کیے ہیں، الیک، آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں پھر بھی، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بس جان لو کہ صرف اللہ تو یہی چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اس کے سبب، ان گناہوں کے سبب ان بعض کو گناہ پہنچا دیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہ وہ آپ کو ان بعض احکام جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور کافروں میں اکثر نافرمان ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 49 ہے جی۔ ابن اسحاق بیان کر رہے ہیں کہ کعب بن اسد، ابن سلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس نے ایک دوسرے سے کہا چلو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، شاید ہم ان کو ان کے دین سے ورگلانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ وہ بشر ہیں۔ وہ گئے اور آپ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے معزز علماء اور سردار ہیں، یعنی میں نے جتنوں کے نام لیے ہیں، کعب بن اسد، ابن سلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس، یہ سب یہودی علماء کے نام ہیں، اور اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو تمام یہود آپ کی پیروی کریں گے اور ہماری مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارا اپنی قوم کے بعض لوگوں سے جھگڑا ہے، ہم آپ کو اس مقدمے میں حاکم بنائیں گے، آپ ہماری اور ان کے خلاف فیصلہ فرما دیجیے گا، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جزیہ جلا وطن کرنے اور قتل کرنے کی سزا دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حکم الجاہلیت یبغون ومن
अहसन मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन यूकिनून, क्या जाहिलियत का हुक्म यबगूना वो चाहते हैं, वमन अहसन मिनल्लाहि हुक्मन, और हुक्म अल्लाह के हुक्म से ज्यादा किसका अच्छा हुक्म है, लिकौमी यूकिनून, उन कौमों के लिए, उन लोगों के लिए जो यकीन की कैफियत रखते हैं। क्या ये लोग ज़माने जाहिलियत का कानून चाहते हैं और यकीन रखने वाली कौम के लिए हुक्म देने में अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है। इस आयत का मानी ये है कि ये यहूद जिन्होंने अपने मुकदमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम बनाया और आपने इनके दरमियान अदल से फैसला कर दिया, फिर ये आपके फैसले से राजी नहीं हुए, तो क्या ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं, यानी बुत परस्तों और मुशरिकों का फैसला चाहते हैं। हालांकि इनके पास अल्लाह की किताब मौजूद है और इसमें वही फैसला मज़कूर है जो आपने इनके दरमियान किया था, और यही हक है और इसके खिलाफ कोई और फैसला करना जायज़ नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इन यहूदियों से फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता हो और इसकी रुबूबियत पर यकीन रखता हो, इसके नज़दीक अल्लाह के हुक्म और फैसले से बेहतर और किसी का फैसला क्या हो सकता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आज के लिए इतना ही जी, हमारी आयत पूरी हो गई, बस एक सबक रह गया है, और एक सबक पर यानी 3 आयत के बाद हमारा सलासा पूरा हो रहा है। टेस्ट फिर आ गया, बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो राब्ते में नहीं है, क्लास नहीं ले रहे। आप सबसे कहूँगी अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाइए, और जब हमने इस कलाम अजीम को समझने का इरादा किया है तो अल्लाह से भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी अपने लिए भी, कि हमारे रास्ते आसान हो जाएं और हम मजबूती के साथ इस कलाम अजीम के साथ जुड़े रहें, और जैसे इसके पढ़ने पढ़ाने का हक है अल्लाह ताला उसको अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, कि हम पूरी दलील के साथ, हुज्जत के साथ इसको पढ़ें, सीखें और इस पे साथ भर अमल की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।